مفتی صاحب، میں نے آپ کے بیان میں سنا تھا کہ کسی نے سی سی ٹی وی کیمرہ قبر میں لگایا اور اس کی قبر پھٹ گئی، یہ واقعہ صحیح ہے کیا؟ دیکھیے، یہ واقعہ صحیح ہے کہ ایک صاحب تھے نا، وہ بہت زیادہ اپنے آپ میں فنٹر بنے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم قبر کے اندر ہوتا کیا ہے یہ ہم دیکھیں گے۔ کچھ لوگوں کو ہوتی ہے نا، ان کو عادت ہوتی ہے کہ یہ ایسا ہوتا کیا ہے ہم دیکھیں گے اس کو۔ انہیں یقین نہیں ہوا تو انہوں نے کہا ہم بھی دیکھیں گے کہ آخر قبر میں ہوتا کیا ہے۔ تو انہوں نے اپنی پوری کسی کی قبر کھودی گئی، اور انہوں نے اپنی پوری ٹیکنیک کے ذریعے سے انہوں نے قبر کے اندر وہ سی سی ٹی وی کیمرے جو ہوتے ہیں ان کو فٹ کر دیا، اور جب وہ فٹ ہو گئے اور اس کے بعد وہ اپنا کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ لے کے اپنے بہترین آفس کے اندر بیٹھے، اور کیمرے لگے ہوئے ہیں نائٹ والے کہ آج دیکھیں گے کہ قبر کے اندر ہوتا کیا ہے۔ یہ جو لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ قبر میں فرشتے آتے ہیں اور سوال جواب ہوتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، ان کی آواز بادلوں کی کڑک جیسی ہوتی ہے، دنیا والے سن لیں تو کانوں کے پردے پھٹ جائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قبر میں ایسا عذاب ہوتا ہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں قبر کا عذاب دکھا دیا جائے، لیکن اگر تم عذاب دیکھ لو گے تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ اور جیسے ہی لوگ 40 قدم دور ہٹتے ہیں، فرشتے آ کر قبر میں سوال کرتے ہیں، یہ ساری باتیں ان صاحب کو ہضم نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو دیکھ کے رہیں گے کہ آخر ہوتا کیا ہے۔ تو انہوں نے جب لگائے سی سی ٹی وی کیمرے اور بیٹھے اپنے کمپیوٹر کے سامنے، اب ظاہر سی بات ہے یہ تو اس میں کوئی شک ہی نہیں کر سکتا کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ کرے گا تو مذہب اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ اور وہ لوگ تھے ہی بڑے سائنسداں اپنے آپ میں بنے ہوئے تھے کہ بھائی ہم دیکھیں گے، قبر میں دیکھ کے رہیں گے کیا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی فرشتوں کی وہاں آمد ہوئی ہے نا، بڑے ہی وہ ڈراؤنے فرشتے، ان کی جو شکل ہوتی ہے وہ اتنی ڈراؤنی ہوتی ہے، جو گناہگار بندوں کے پاس فرشتے آتے ہیں کہ انسان دیکھ کر ان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار خواہش کی تھی کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب نیک بندوں کے پاس فرشتے جاتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے تو ان کی روح کیسی ہوتی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا تو اسرائیل علیہ السلام حضرت ملک الموت نے کہا اللہ کے نبی ابراہیم آپ اپنے چہرے کو گھما لیجئے، تو انہوں نے گھمایا، پھر اس کے بعد کہا ادھر کیجئے چہرہ، تو اب دیکھا تو اتنا خوبصورت چہرہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ پڑھنے لگے اور فرمانے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ بندوں کے نیکیوں پر ان کو جنت نہ دیتا اور جنت کی زندگی نہ دے کے تمہارا چہرہ دکھا دیتا تو ان کے عملوں پر تمہارا چہرہ دکھانا ان کے ثواب کے لیے کافی تھا، کہ بس تمہارا چہرہ دکھا دیا جاتا، ان کو اس کا بدلہ مل جاتا۔ پھر کہا اچھا وہ شکل دکھاؤ جو بے نمازی فاسق فاجر گناہگار بندے کے پاس کس شکل میں جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا چہرہ پھیر لیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چہرہ گھمایا، پھر جب ان کی طرف دیکھا ہے تو آنکھیں نکل کے یہاں آ گئیں اور انگارے آنکھوں سے نکل رہے ہیں، اور ایک ڈراؤنی شکل دیکھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے شکل کو دیکھ کر، بڑی ڈراؤنی شکل۔ تو ایسے فرشتے جو گناہگار بندے کے پاس قبر میں آتے ہیں وہ آئے، انہوں نے جیسے ہی آئے تو تاوا طول طریقے سے، ظاہر سی بات ہے ان کی آواز ہی بادلوں کی کڑک جیسی ہوتی ہے۔ اب وہ تم کہاں اس چیز کو بھائی قید کر پاؤ گے اپنے کیمروں میں؟ آپ اللہ کی بنائے ہوئے سورج کو قید نہیں کر سکتے ہو، سورج کو آپ کی آنکھیں سورج کو نہیں دیکھ سکتی یار، کیمرہ تو چھوڑو۔ آپ اچھی طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ کیپچر نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کے اندر ہمت ہو کسی کیمرے میں ہوا کو کوئی کر کے دکھائے کیپچر، ہوا کو کوئی کیپچر کر سکتا ہے؟ جو انسان کو سانس آ رہی ہے جس سے وہ زندہ ہے، کسی نے نہیں دیکھا سانس کو لیکن سب مانتے ہیں، نہیں مانے گا تو پھر وہ مر جائے گا۔ اگر کوئی سانس کو نہیں مانتا تو ناک بند کر لے، منہ بند کر لے، دیکھے پھر اگر کوئی کسی کا چیلنج ہو کہ میں نہیں مانتا ہوں تو اپنی ناک بند کر لے، منہ بند کر لے، سب پتہ ہو جائے گا کہ ہے سانس کہ نہیں ہے۔ تو سانس نظر نہیں آ رہی ہے تو ہم مانتے ہیں، ہوا نظر نہیں آ رہی ہم مانتے ہیں، اور جس نے ہوا اور سانس کو پیدا کیا ہے ہم اسے کیوں نہیں مانیں گے بھائی؟ یہ تو ایک عقل میں نہ آنے والی بات ہے۔ تم ہم سے کہتے ہو کہ ایسے کو کیوں مانتے ہو جس کو دیکھا ہی نہیں ہے؟ ہم تم سے کہتے ہیں نا کہ تم ایسے چیزوں کو مانتے ہو کہ جن کو نہیں دیکھا ہے، تو ہم تو اس کے پیدا کرنے والے کو مانتے ہیں۔ تو جب فرشتے آئے ان کا جو بھی پورا سسٹم تھا وہ تھڑم بھڑم ہو کے ختم ہو گیا، اور وہ لوگ جو تھے وہ بھی قبر کے اندر پہنچ گئے، یعنی کہ وہ بھی لوگ اتنا خطرناک ان کو کرنٹ لگا، اللہ کی مرضی کہ وہ بھی ختم ہو گئے۔ اور یہ سچا واقعہ، میں نے تحقیق اس بات پر کی تھی، تو وہ بھی ختم ہو گئے۔ اللہ نے ایک کہا ہوگا نا کہ تم کو بڑا تھا نا دیکھنے کا شوق میرے فرشتوں کو، تو کیمرے کے ذریعے سے نہیں، آؤ میرے پاس قبر میں آؤ، میں تمہیں لائیو دکھاتا ہوں۔ تو وہ بھی لائیو سیشن وہاں چلا قبر کے اندر کہ لو بھائی تم کیمرے میں نہیں، تم یہاں میری شکل و صورت دیکھو۔ فرشتوں نے کہا ہوگا کہ یہاں دیکھو، تم میری شکل و صورت دیکھنے کا تمہیں بڑا شوق تھا۔ تو یہ چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سسٹم کو بنایا ہے ان چیزوں پر ہمیں
عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ہمیں ان چیزوں کو ماننا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بن کر زندگی گزاریں، نافرمان بن کے زندگی ہمیں نہیں گزارنا چاہیے۔ اور ہم غیب کی باتوں کو مانتے ہیں، چھپی باتوں کو ماننا اسی کو ایمان کہتے ہیں۔